اور یہ ہے ریاست کے ساتھ بغاوت کرنا، جہاں تھانوں میں گھس کر جہاں وردی والوں کو مارا ہے، جہاں جو ہے آپ نے حوالات کی جو ہے کمرے کھول کر ان کے سامنے ننگا کر کے پولیس والوں کو، وردی والوں کو مارا ہے۔ عمران خان نے وہی کام کر دیا ہے۔ اب جو بھی عمران خان سے غداری کر کے گیا ہے، آپ دیکھیں کہ چاہے وہ ترین کی شکل میں 8 فروری کا نتیجے کے بعد وہ مستعفی ہو کر ریٹائر ہو گیا سیاست۔ رانی شہید بے نظیر بھٹو عوامی طاقت پر نہ ہوتی تو IJI نہ بنائی گئی ہوتی۔ اصغر خان کا کیس PLD 2013 سپریم کورٹ صفحہ نمبر 1، اس پر دیکھ لیں، اس پر۔ اچھا سر، آپ نے کہا یہ پاور آف پولیٹکس ابھی ایشو ہوئی ہے، تو آپ ایک طرف سے بیانیہ یہ بھی ایشو کیا جاتا ہے کہ 75 سال سے یہ جو ہے اقتدار میں، اصل جو اقتدار میں ہے وہ یہ ہیں ملک۔ منہ ٹرن والی بات ہے، کیونکہ بھٹو صاحب ہوں یا رانی شہید بے نظیر بھٹو ہو، وہ پیپلز پالیٹکس کرتے تھے، عوامی سیاست کرتے تھے۔ وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر جو ہے عہدے نہیں لیا کرتے تھے۔ اب تو پاور پالیٹکس ہو رہی ہے بھائی، پاور پالیٹکس جو ہے وہ آپ کسی کے جو ہے خوشامد کے، کسی کے کندھوں پر چڑھ کے، کساکیوں پر چڑھ کے آپ اقتدار میں آنے کے جو ہے چاہتے ہو۔ عوام کو تو آپ نے جو ہے دھکا دے کے بالکل جو ہے گٹر میں پھینک دیا۔ تو یہ بلاول صاحب نے کیا کہا ہے، یہ ماں کی ترجمانی نہیں ہے، نہ یہ بھٹو۔ اچھا سر، آپ نے کہا یہ پاور آف پولیٹکس ابھی ایشو ہوئی ہے، تو آپ ایک طرف سے بیانیہ یہ بھی ایشو کیا جاتا ہے کہ 75 سال سے یہ جو ہے اقتدار میں، اصل جو اقتدار میں ہے وہ یہ ہیں ملک پہ قابض ہے، تو پھر 75 سالہ اس اقتدار کی اس میں جو ہے سینیریو میں یہ بھی آتے ہیں کہ رانی شہید کا بھی آپ نے ذکر کیا، ان کی بھی گورنمنٹ آتی ہے، مبارک علی بھٹو صاحب بھی زیادہ منفی، تو کیا وہ بیساکھیوں پہ نہیں ہے؟ اور یہ پھر جو بھائی اگر وہ بیساکھیوں پر آئے ہوتے تو پھانسی نہ لگائے ہوتی، ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے پھانسی نہ دی ہوتی، جو سپریم کورٹ نے 45 سال بعد ایکنالج کیا ہے۔ اگر رانی شہید بے نظیر بھٹو عوامی طاقت پر نہ ہوتی تو IJI نہ بنائی گئی ہوتی۔ اصغر خان کا کیس PLD 2013 سپریم کورٹ صفحہ نمبر 1، اس پر دیکھ لیں، اس پر جنرل اسلم بیگ کے خلاف اور جنرل اسد درانی جو DGISI تھے، ان کے بیان حلفی موجود ہیں۔ نواز شریف نے 60 لاکھ روپیہ لیا اس میں، اس اتحاد کا حصہ بننے کے لیے، باقی بھی پردہ نشینوں کے نام وہاں موجود ہیں۔ تو رانی شہید بے نظیر بھٹو کے خلاف پھر IJI بنا کر نہ اسے نکالا جاتا اور اس کا راستہ روکا جاتا۔ تو وہ پاور پالیٹکس میں تو بھٹو نے جب کھمبے کو بھی ووٹ دیا تھا، وہ ٹکٹ دیا تھا، تو وہ بھی بن گیا تھا اور کوئی اس کے ساتھ امیر نہیں تھا۔ اب عمران خان نے وہی کام کر دیا ہے۔ اب جو بھی عمران خان سے غداری کر کے گیا ہے، آپ دیکھیں کہ چاہے وہ ترین کی شکل میں 8 فروری کا نتیجے کے بعد وہ مستعفی ہو کر ریٹائر ہو گیا سیاست، اور اسی طرح خٹک صاحب جو ہے وہ 8 فروری کے نتیجے کے بعد وہ بھی توبہ طائب ہو کر کنارہ کش ہو گئے ہیں سیاست سے۔ تو اس وقت جو ہے عمران خان پیپلز پالیٹکس کر رہا ہے۔ یہ پاور پالیٹکس والوں نے اپنا بڑے بڑے جو ہے عہدے بانٹ دیے ہیں، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ انہوں نے جو جبر اور ظلم اس ملک کے عوام پر ڈھا رکھا ہے، حاصل کر کے عدالتوں کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، یہ انسٹیٹیوشن کیپچر کیا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ عوام کی حکمران نہیں ہے، نہ حکومت عوام کی جو ہے ترجمان ہے، عوام کی ترجمانی کرتی ہے، عوام کے ووٹوں کی جیتی ہوئی حکومت ہے، اور نہ ہی یہ نظام جو ہے وہ عوام کے حق میں ہے۔ جب آپ قیمتیں اتنی بڑھاتے چلے جاتے ہو تو لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ آدھی آبادی 10 کروڑ تو پہلے ہی غربت کی دہلیز سے نیچے چلے جا چکے ہیں، اور ورلڈ بینک نے کہا ہے 1 کروڑ مزید آپ کا نیچے جو ہے غربت کی دہلیز سے جو ہے نیچے چلا جائے گا۔ تو ایسے میں جہاں برین ڈرین بھی ہو رہا ہے، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، جہاں سرمایہ بھی لوگوں کا کیپٹل آؤٹ فلو ہو رہا ہے، جہاں کوئی پاکستان کی جو ہے اگر غیر منتخب شدہ نمائندوں کے ہاتھوں میں حکومت ہوگی تو پاکستان ہی کا نقصان ہوگا۔ پتہ نہیں ان کو مشرقی پاکستان سے کیوں سبق نہیں سیکھا ہے۔ جہاں آپ مینڈیٹ لوگوں کا تسلیم نہیں کرو گے، مشرقی پاکستان سے سبق سیکھو، خدا رہا مت دہراؤ یہ مغربی پاکستان اور موجودہ پاکستان میں یہ کہ آپ عوامی مینڈیٹ کو جو ہے انکار کر کے آپ عوام کو دور رکھو اقتدار سے جو ان کا حق ہے۔
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاور پالیٹکس میں تو شریف جو ہیں، شریفوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی پھر پیچھے رہ جائے گی کیونکہ وہ چیری بلاسم جتنا وہ چمکا سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو. سر بتائیے گا، آج پنجاب حکومت نے ایک ریفرنس بھیجا ہے جج کے خلاف سوری عدالت جو سیشن کورٹ کے جج تھے ان کے خلاف، کہ جو جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں ضمانتیں دی تھی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ حکومت تو ان سے کیا اور توقع ہو سکتی ہے؟ عوام دشمن حکومت جو ہے وہ ایسے ہی حربے استعمال کرے گی. عوام ان چیزوں کو مسترد کر چکے ہیں. 8 فروری کی شکل میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کون سا حربہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں استعمال کیا. لیکن عوام کے شعور کو آپ دیکھیں کہ نہ سمبل تھا، نہ کینڈیڈیٹ کا نام پتہ تھا. ڈھونڈتے ہوئے تھے لوگوں نے ضد کیا، اور ان کی عمران خان سے محبت اپنی جگہ پر، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی نفرت کا بھرپور اظہار تھا. اور ابھی آپ دیکھیں بہاول نگر میں جو کچھ ہوا ہے، یہ 9 مئی سے زیادہ بغاوت ہے، زیادہ بہت بڑا یہ سانحہ ہے. اور یہ ہے ریاست کے ساتھ بغاوت کرنا، جہاں تھانوں میں گھس کر، جہاں وردی والوں کو مارا ہے، جہاں جو ہے آپ نے حوالات کی جو ہے کمرے کھول کر ان کے سامنے ننگا کر کے پولیس والوں کو، وردی والوں کو مارا ہے، اور پھر اسپتال سے نکال کر کسی کو بیڈ سے آپ نے گھسیٹ کر پھر ننگا کر کے آپ نے زد و کوب کیا ہے. یہ بغاوت ہے ریاست کے خلاف. یہاں تو کوئی بات نہیں کرتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، کیا یہ مقدس گائے ہیں جو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے جن پر کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن پولیس والوں کو بھی شرم آنی چاہیے. وہ کیوں کسی کے کہنے پر لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں؟ یہی حرکتیں وہ کرتے چلے آئے ہیں عوام کے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف کے خصوصاً کارکنوں کے ساتھ اور رہنماؤں کے ساتھ، کہ چادر چار دیواری کے تقدس کو مجروح کر کے جس طریقے سے انہوں نے عورتیں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، بوڑھے، مرد، عورت، اسی طرح در و دیوار کو پھلانگ کر جو ہے انہوں نے توڑ کر جس طریقے سے انہوں نے گھس کر کیا ہے، ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ کسی کے کہنے پر اس قسم کی حرکتیں اپنے عوام کے خلاف نہ کریں. اب جب ان کے خلاف یہ حرکت ہوئی ہے تو اب وہ چیخ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. ہم پھر بھی کہیں گے کہ یہ ریاست کے ساتھ بغاوت کے مترادف ہے. ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے جنہوں نے بہاول نگر کے یہ آپریشن. اچھا کھوسا صاحب، آصفہ بھٹو نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، 9 منتخب جو بغیر مقابلے کے منتخب ہوئی ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، اگر کسی کو آپ نے اغوا کر کے، کسی کو اٹھا کے، کسی کے پر جبر اور ظلم کر کے آپ نے جو ہے اس کو غائب کر کے اور بلا مقابلہ اس طریقے سے بڑھنا ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر اس کی کوئی ضرورت ہے. اس نظام کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر یہاں بیٹھنا بھی جو ہے آپ کی، میں سمجھتا ہوں وہ ماں کی اور نانا کی تصدیق ہے. ان کی روح تڑپ رہی ہوگی جو کچھ یہاں اس انداز سے کیا گیا ہے. اور کیف آئی ہیں تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. محسن نقوی صاحب عمران ریاض کو بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر کسی کے گھر پہ چھاپے نام بھرے جائیں. آپ کے ساتھ 2 سال جو ہوا تھا، محسن نقوی صاحب تھے وزیر اعلیٰ، اب وہ یہ بیان دے رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ اس سے بڑا منافق تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے بڑا بے ایمان نہیں ہو سکتا ہے. ابھی محسن نقوی کا تو اس نے کہا تھا کہ شکر کرے کہ اس نے وزیر داخلہ کا ہی قلمدان مانگا. اگر یہ وزارت عظمیٰ کا مانگتا تو بھی یہ وزیر اعظم ہوتا محسن نقوی. تو یہ اصل میں تو حکومت شہباز شریف کی ہے ہی نہیں بھائی. وہ اپنا وزیر خزانہ نہیں لگا سکتا، وزیر داخلہ نہیں لگا سکتا. تو جو حکمرانی کر رہے ہیں ماشاء اللہ، یہ جبر اور ظلم انہی کا روا رکھا ہوا ہے. اور محسن نقوی جو کہہ رہا ہے کہ جی چادر اور چار دیواری کا تقدس، کاش کہ یہ جو ہے اس پر عمل بھی کر لے. اگر اس پر عمل بھی کر لے تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ غنیمت ہوگی. لیکن اگر آپ نے جھوٹ بول اور آپ نے جو ہے کرنا، آپ عالم بے عمل ہو، کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو، تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اسلامی اقدار کو بھی آپ اس طریقے سے تذلیل کر رہے ہیں، آئین کی بھی تذلیل کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کر رہے ہیں، اور ساتھ دھوکہ بھی دے رہے ہیں. آپ لوگوں کے دھول نہیں پھینک سکتے ہیں کیونکہ آپ کا سارا عمل لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ نے جو 2 سال پچھلے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ ایز اے کیئر ٹیکر آپ نے
چیف منسٹر پنجاب کیا ہے، آپ نے ظلم کی تمام داستانیں جو ہیں وہ پامال کر کے ان کا کوئی جو ہے ثانی نہیں رکھا ہے. تو ابھی تک تو سلسلہ آپ ہی کا چل رہا ہے وہاں پر. مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا تھا 10 مارچ کو، کون سا میں نے تقریب کاری کی تھی بھائی. اور اسی طرح سلمان راجہ کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، وہ کون سا تقریب کاری کر رہا تھا. اگرچہ اس عدالت نے جو ہے قواش کر دیا کہ بھائی یہاں تو ساری دنیا نے دیکھا، نہ کوئی فائر کر رہا تھا، نہ کسی کے پاس ڈنڈا اور ہتھیار تھا، نہ کسی نے کوئی پولیس کو جو ہے گاڑیوں کو کوئی مارا اور تقریب توڑ پھوڑ کی، اور نہ ہی کسی نے وردی پھاڑی، اور نہ ہی کسی نے جو ہے پولیس کے جو ہے موبائل یا کوئی چیز چھینی. تو یہ آپ نے ڈکیتی اور دہشت گردی اور ساری دنیا کے دفعے لگا کے یہ کیسے کر دیے. ایک بھی ویڈیو میں، ایک بھی اس میں سیفٹی ہے کیمرے میں، کوئی ایسی تصویر، کوئی ایسی چیز جو ہے ان کو میسر نہ آ سکی، اور عدالت نے اسی وقت کیس کو فارغ کر کے باہر اٹھا کے پھینک دیا. شکریہ، مہربانی.